قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ بروز محشر تین طرح کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ مختلف احادیث ہیں جس میں مختلف اعمال کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ جو حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں اس میں تین افراد کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ پہلا، جو کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا، وہ شخص ہے جو میری سنت کو زندہ کرے۔ اور تیسرا، وہ ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے، سورہ بقرہ۔ اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے تحت جو ہے وہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 224 نمبر آیت مبارکہ سورہ بقرہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے رب عز و جل نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی نیکی والا معاملہ ہو، پرہیزگاری والا معاملہ ہو، احسان کرنے والا معاملہ ہو، یا کچھ کے مابین صلح کروانے والا معاملہ ہو، تو اب ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ نام کو یہ آڑ نہ بنا لو۔ کس چیز کے؟ کہ کسی نے قسم کھائی کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں کروں گا، حالانکہ وہ نیکی والا کام ہے، حالانکہ اس کے اندر تقوی پرہیزگاری والا کام ہے، یا کسی کے مابین صلح کروانے والا کام ہے، اور وہ قسم کھا لے کہ میں نے تو قسم کھائی ہے، اب میں اس پر جو ہے وہ یہ عمل نہیں کر سکتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو آڑ نہ بناؤ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کروانے میں آڑ نہ بنا لو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے بہت زیادہ فضائل آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں بطور خاص ہم اس آیت مبارکہ کے پس منظر کی طرف جائیں گے، اور اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر، ان کی اہلیہ سے کچھ جھگڑا ہوا، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ عبداللہ بن رواحہ ان کی بہن تھی، تو وہ ناچاکی کی وجہ سے، ناراضگی کی صورت میں وہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں۔ تو عبداللہ بن رواحہ انہوں نے یہ قسم کھا لی
کہ میں نہ ان سے جو ہے وہ کلام کروں گا اپنے بہنوئی سے، نہ میں ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ جو ہے وہ ان کے مابین کوئی کسی طرح کی صلح کرواؤں گا۔ یہ قسم کھا لی۔ اب جب اس سے متعلق کوئی بات ہوتی تو ان سے جب کہا جاتا کہ آپ اس میں صلح کروا دیں، ان کی آپس میں ہی جو ہے وہ ناراضگی ناچاکی کو دور جو ہے وہ کر دیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اس پر اللہ کی قسم کھائی ہے، اب میں اس سے کیسے جو ہے وہ برعکس کوئی کام جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ یہ تھا میرے شان کے ناظرین اس آیت مبارکہ کا شان نزول۔ اب اس پر آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ اللہ کے نام کی قسم اگر کھائی ہے تو اس کو آڑ نہ بناؤ، اس کو آڑ نہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کام پر قسم کھائی اور پھر معلوم ہوا کہ خیر بہتری اس کے خلاف میں ہے، خیر بہتری اس کے خلاف میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چاہیے کہ وہ امر خیر کر لے اور قسم کا کفارہ دے۔ کتنا پیارا دین ہے، کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی قسم بھی کھائی ہے اور جس معاملے پر اللہ کی قسم کھائی ہے اب اس کے برعکس کرنے کے اندر بہتری ہے۔ یہ ہم سب کے لیے یوں سمجھے مدنی چینل کے ناظرین کہ گھر گھر میں شاید اس طرح کے مسائل ہو، کئی خاندان آپس میں روٹھے ہوئے بیٹھے ہوں اور ان کے مابین جو بیچ میں ایک عذر یا بہانہ وہ یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن اٹھایا تھا، ہم نے قسم کھائی تھی، ہم نے مسجد میں جا کر یہ ایک بات کی تھی، ہم نے بہت بڑی ایک میٹنگ کے اندر یہ کہہ دی تھی، اب اپنی زبان کو ہم سچا کرنے کے لیے نہ صلح کریں گے، نہ ان کی شادیوں میں جائیں گے، نہ دعوتوں میں جائیں گے، تو یوں دو خاندانوں میں ایک بہت بڑا کھچاؤ اور بہت بڑی آپس میں شاید جو ہے وہ دشمنی بلکہ خون بہانے تک کے سلسلے کو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم، دین کی تربیت، دین کے ارشادات، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے فرامین کتنی خوبصورت ہمارے لیے رہنمائی کر رہے ہیں کہ اگر قسم کھا بھی لی ہے، اگر قسم کھا بھی لی ہے، اگرچہ اللہ کے نام کی قسم کھائی ہے، لیکن اب معاملہ اس کے برعکس کرنے میں بھلائی ہے۔ دو کی صلح ہو جاتی تو بھلائی ہے۔ کسی کے ساتھ جو ہے وہ معاذ اللہ گناہ کے کام کی قسم کھائی، یعنی کہ بغیر کسی شرعی عذر کے قطع تعلقی والے معاملات کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کو قطعاً جو ہے وہ پسند نہیں ہے یہ کام۔ اب اس پر قسم کھا لی ہے تو ہمارا دین ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اب بھی اس میں آپ وہ کام کریں کہ جو اس کے برعکس ہو، یعنی جس میں بہتری ہے وہ کام کریں، اور قسم کو توڑ دیں۔ اس کا دوسرا آپشن تو موجود ہے، اور قسم کا دوسرا آپشن یعنی ہم اس کو جو ہے وہ اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ تو قسم کے کفارے والی جب صورت موجود ہے تو اب اس پہ بہانہ بنا کر، عذر بنا کر یوں اڑے رہنا کہ میں تو کروں گا ہی نہیں، کسی حال میں صلح نہیں کروں گا، کسی حال میں ہمارا آپس میں ملاپ جو ہے وہ نہیں ہونا، تو یہ بالکل غلط بات۔ چاہے خاندان والے آپس میں کریں یا بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ، ناراضگی ہو جاتی ہے، اور ناراضگی ہونے کے بعد پھر برسوں گزر جاتے ہیں، برسوں گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں، اور نہ جو ہے وہ ساتھ رہنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہ آپس کے اندر ملنے ملاپ کی کوئی کوشش ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق یوں جو ہے وہ کئی طرح کے پامال ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ دونوں جو ہے وہ کئی اعتبار سے جو ہے وہ گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین نے زوجین کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، یہ تو ایک رشتہ قائم کیا ہے، اس سے آگے خاندان چلے گا، دو خاندان آپس میں مل جاتے ہیں، اور جب ان کے مابین کوئی تفریق ہوتی ہے تو پھر اس میں دو خاندان کے اندر ایک پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم زوجین کے مابین آپس میں کوئی نا اتفاقی دیکھو تو سورہ نساء 5ویں پارے کے اندر فرمایا گیا ہے کہ پھر کیا کرو کہ ایک فریق، ایک گروہ وہ لڑکی والوں کی طرف سے اور ایک لڑکے والوں کی طرف سے یہ دونوں آ جائیں، اور دونوں یہ ارادہ اگر رکھتے ہوں کہ ہم ان کے مابین صلح کروا دیں گے تو اللہ بھی صلح پیدا فرما دے گا، ان کو ایسی توفیق عطا فرمائے گا کہ
کہ ان کے مابین صلح ہو جائے گی اور ناچاکی نا اتفاقی ان کی دور ہو جائے گی۔ تو یوں یہ بہت بڑا ایک خوبصورت عمل ہے، لیکن بچن کے ناظرین یہاں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر قسم بھی کھا لی ہو تو بھی صلح کے معاملے میں اسے بہانہ نہ بناؤ، بلکہ صلح کی طرف بڑھ جاؤ اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو۔ یہاں وہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں کہ بعض اوقات دو آپس میں ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر خاندان والے، کئی ایسے بعض رشتہ دار یا بعض ایسے شریر ٹائپ کے لوگ، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض ہوتے ہیں ایسے کہ جو لوگوں کے مابین صلح نہیں ہونے دیتے، ان کو تھوڑا سا اور آڑ دلائیں گے، ان کی ہمت جو ہے وہ ناراضگی کی طرف بڑھائیں گے، بجائے یہ کہ کسی کو یہ ترغیب دینا کہ درگزر کریں، اللہ جو ہے وہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیں۔ اس طرح کی کوئی کسی کی تربیت تعلیم دینا نہیں، بلکہ وہ الٹا کہیں گے، ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو، تم صلح کی طرف تم جھک رہے ہو، تم چھوٹا بن رہے ہو، وہ اگر آج چھوٹے بن جاؤ گے، آج جھک جاؤ گے، کل کو تو وہ تمہیں دبا کے رکھ دیں گے، تمہاری بیٹی کو دبا کے رکھ دیں گے، خاندان میں تمہارا جو ہے وہ یہ ہو جائے گا۔ نہ، اس طرح کی کلمات یہ بالکل قطعاً جو ہے وہ ہمارے دین کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی اس نیکی کی طرف آ رہا ہے تو اسے آنا چاہیے، اور اگر کوئی لا سکتا ہے تو اسے لانا چاہیے۔ ہمارا دین ہماری یہی تعلیم اور ہماری تربیت فرما رہا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ اور اس کا بھی یہاں پر جو ہے وہ شان نزول میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جو ہے وہ متعلق ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کے اندر اسے بیان فرمایا ہے۔ آئیے وہ آیت مبارکہ جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ ارشاد فرمایا، اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے، وسعت والے مالدار لوگ وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ اللہ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز میں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ جب یہ پسند ہر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا طریقہ بتا دیا، تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرو، اللہ تمہاری غلطیوں کو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ بہت اس اعتبار سے بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا۔ آدمی کسی دوسرے کی غلطی معاف کرے، رب اس کے گناہ کو معاف فرمائے۔ اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ آیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ نے قسم کھائی تھی کہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے، اور حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ کے بیٹے تھے، غربت والے تھے، مہاجر تھے، بدری تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کا ٹوٹل خرچ اٹھاتے تھے، سب کچھ گھر کا معاملہ جو ہے وہ آپ دیتے تھے۔ لیکن معاملہ یوں ہوا کہ جب معاذ اللہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا معاملہ ہوا تو منافقین جنہوں نے تہمت لگائی، اور پھر کچھ جو ہے وہ اس میں ان کی باتوں میں آ کر کچھ اس طرف جو ہے وہ ہوئے، تو ان میں حضرت مصطح بھی تھے۔ جب یہ ان سے معاملہ ہوا تو اب قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ اس کے احکام نازل ہوئے، پھر تہمت اور ان کی سزاؤں کا یہ سب بیان ہوا۔ اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو گئے وہ ان کو پورا گھر کا راشن، کھانا پینا، خرچ حضرت ابوبکر صدیق دیتے تھے۔ آپ ذرا غور کریں، اپنے گھر کی اور بیٹی پر معاملہ ہو اور ایسی تہمت والا معاملہ آ جائے، اور پھر وہ آدمی تہمت لگائے کہ جس کے گھر کا ٹوٹل خرچ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے، تو ایسے موقع پر آپ نے قسم کھائی کہ اب میں جو ہے وہ ان کو ان کے خرچ کا، ان کو جو کچھ دیتا ہوں اس کو میں نے روک لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا اولو الفضل، فضیلت والے، یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود فرمایا فضیلت والے، اولو الفضل یعنی فضیلت والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قسمیں جو ہے وہ اٹھا لیں۔ اب اتنی بڑی بات ہو گئی، اتنی بڑی بات ہو گئی، اور کرنے والا وہ جس پر اتنے اس اعتبار سے احسانات ہیں، گھر کے کھانے پینے راشن سب سامان، اور اس کی طرح سے ایسا کوئی آدمی کو جب پہنچے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین کے ارشاد کے آگے اپنے یہ غصہ سب کچھ ختم کر دینا، یہ ایمان والوں کی شان ہے، یہ مومنوں کی شان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلاموں کی یہ شان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ ایک طرف اب طبعی تقاضوں کے مطابق غصہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ کا ارشاد آ جاتا ہے کہ فضیلت والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہاں قسمیں اٹھا لیں اور یہ راشن اور کھانا پینا جو اس طرح کی چیزیں گئے ان کو وہ نہ دیں، اس طرح کی قسم اٹھائیں، فضیلت والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ایسا جو ہے وہ نہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق پر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور ان کو پڑھ کے سنائی کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، تو جب یہ جو ہے وہ ہوا آیت مبارکہ کا یہ حصہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تو آرزو ہے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے، میری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ حضرت مصطح کے بارے میں کہ میں نے اس کے ساتھ جو بھی یہ قسم کھائی تھی تو میں اس کو جو ہے وہ توڑتا ہوں، میں پورا کرتا ہوں، ان کے ساتھ میں راشن کھانا پینا جو کچھ ان کو دیتا تھا، جس طرح حسن سلوک کرتا تھا، اب اسے موقوف نہیں کروں گا بلکہ اسی طرح جو ہے وہ جاری رکھوں گا۔ یہ ہے اللہ کی حکم کی تعمیل کرنا، اس پر عمل کرنا، اور اس پر پھر اپنا غم و غصہ سب جو ہے وہ دور کر دینا، پھر اپنے نفس کو اس کے اندر شامل نہیں رکھنا بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو ہے وہ پھر اس عمل کو جو ہے وہ مقدم رکھنا اور رب کے حکم پر عمل کرنا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جاری کیا، اور وہ راشن جو کچھ ان کے لیے جاتا تھا وہ سب کچھ ان کے لیے جو ہے وہ دینا شروع کر دیا۔ تو اس آیت مبارکہ پر یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل فرمایا، اور ساتھ یہ کہ اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔ یعنی دین نے کتنا خوبصورت جو ہے وہ راستہ یہ ہمیں ارشاد فرما دیا۔ میرے چینل کے ناظرین، کئی ایسے افراد ہیں، ہم جو ہے وہ دارالافتاء میں بھی ایسے آتے ہیں اور اس طرح کے کیسز بھی لے کر آتے ہیں، بطور خاص جو ہے وہ جب آپس میں کوئی صلح کا معاملہ ہو، جب اس طرح کی کوئی ناچاکی اور لڑائی کے معاملات ہوں، تو بعض لوگ اس میں بہت آڑ بن کر بیٹھتے ہیں، قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ سگی سگی بہنوں سے کئی سال ہو گئے قطع تعلقی چل رہی ہوتی ہے، نہ ان کے گھر جانا، نہ ان کی کسی شادی میں، نہ ان کے کسی ایونٹ میں شرکت کرنا، نہ آپس میں کوئی حسن سلوک کرنا، نہ جو ہے وہ بیمار ہو جائیں تو اب نہ ان کی طرف کوئی عیادت کے لیے پہنچنا۔ یہ کتنی جو ہے وہ یہ بے حسی والی بات ہے۔ یعنی ہم اس حوالے سے اپنے نفس کو سب سے مقدم رکھتے ہیں اور اپنے نفس کی جو ہے وہ زیادہ ہم اتباع کرتے گئے، اپنے نفس کے پیچھے چلتے گئے، جبکہ ہمارے دین ہماری یہ تعلیم تربیت فرماتا ہے ٹھیک ہے معاملات ہو جاتے ہیں، ہر ایک سے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن قسم تک کے معاملے کے اندر اتنی خوبصورت تعلیم فرما دی ہے۔ حالانکہ قسم جو ہے وہ، اور یہ شریعت کو جو ہے وہ یہ پسند بھی نہیں ہے کہ آدمی ہر معاملے پر جو ہے وہ قسمیں کھاتا رہے، قسم جو ہے وہ بیان کرتا رہے، قسمیں اللہ کی جو ہے وہ کھاتا رہے، یہ شریعت کو پسند بھی نہیں ہے۔ ہاں کبھی ضرورت ہو تو قسم کھا کر بھی بالکل بات کی جا سکتی ہے، اور اپنے کلام کو مزید مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے تو بالکل قسم کھا کر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں یہی عرض کروں، قسم تک کے معاملے کے اندر ہمارے دین نے یہ تربیت کر دی، تعلیم فرما دی کہ اگر ایسے موقع پر بھی اگر آپ کی صلح بیچ میں آڑ ہو رہی ہو، یا دو کے اندر کوئی پھوٹ پڑ رہی ہو، قطع تعلقی کا معاملہ آ رہا ہو، یا کچھ اور اس طرح کا ہے، تو قسم کو بھی توڑ دو
اور یہ معاملہ نبھاؤ، اپنی رشتہ داری نبھا دو، صلہ رحمی کر دو، کسی کی غریب کی مدد کر دو، اور اس قسم کو آڑ نہ بناؤ۔ اور قسم کے لیے یہ کہ پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ قسم کا کفارہ تفصیلی احکامات ہیں، میں یہاں پر ایک مختصراً رسالے کی طرف قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک خوبصورت اور دلچسپ رسالہ ہے قسم کے حوالے سے، قسم کے بارے میں سوال جواب، یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے۔ کون سی قسمیں پوری کرنی چاہیے، کون سی قسمیں پوری نہیں کرنی چاہیے، کون سی قسم ٹوٹ جائے تو کب کفارہ لازم آتا ہے، اور کن قسموں پر کفارہ مالی طور پر لازم نہیں آتا، یہ رسالہ جو ہے وہ ضرور حاصل کیجئے۔ اور اسی کے ساتھ صلح کے حوالے سے بھی امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے کہ صلح کے بارے میں ایک فضائل کے حوالے سے ہے، اور ایک ہاتھوں ہاتھ پھپھی سے صلح کرنے کے حوالے سے، ان کو ضرور جو ہے وہ حاصل کیجئے۔ اور بہت بہترین جو ہے وہ اس کے اندر ارشادات کلام فرمایا ہوا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ صلح کی طرف آدمی جو ہے وہ راغب کسی کو کر سکتا ہے، تو وہ ایک ذہن سازی کے لیے جو ایک بہترین مواد ہے، وہ انشاءاللہ اس رسالے کو آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ مواد ملے گا۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت میں بیٹھنا، آپ کے مدنی مذاکروں کی صورت میں اس طرح کے کئی ایسے مدنی پھول ملتے ہیں، آپ خود ذہن سازی فرماتے ہیں، اور کس طرح ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، یعنی کسی کوشش یہی ہوتی کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کے مابین صلح رہے، ناراضگیاں نہ ہوں، آپس میں لڑائی جھگڑے اور نا اتفاقی والے معاملات جو ہے وہ نہ ہوں۔ تو بہرحال 2 آیت مبارکہ اور ان 2 کے ہم نے یہ شان نزول جو ہے وہ سماعت کیے ہیں۔ اللہ کو ایسے بندے بہت پسند آتے ہیں جو اپنے غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ 4 عمل اللہ نے اس میں بیان فرمائے، اللہ کے پیاروں کے جو اعمال ہیں ان میں 4 چیزیں بیان فرمائی۔ خوشحالی ہو یا تنگی ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی پھر وہ یہ نہیں کرتے کہ اب ہاتھ تنگ ہے تو وہ اپنا ہاتھ بھی صدقہ خیرات والا بھی تنگ کر دیں، نہیں، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، تنگی کی حالت ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دیتے رہنا، اگرچہ مالی طور پر مقدار کے اعتبار سے کم ہے لیکن رب کی راہ میں دیتے رہنا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر والے ہاتھ کو بڑا فضیلت والا بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی وہ جو کسی سے مانگتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو دیتا رہتا ہے، تو یہ دینے والا ہاتھ جو ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ فضیلت والا بیان فرمایا گیا۔ اس میں فرمایا تنگی ہو یا خوشحالی ہو، مالدار ہیں تو اب آدمی 2-4 ہزار روپے نکال دیتا ہے اور سمجھے میں نے صدقہ خیرات کیا، ٹھیک ہے، اللہ ثواب عطا فرمائے گا، عمل آپ نے کیا ایسا ہی ہے، لیکن اس کو جیسے ہی تھوڑی سی کاروباری پریشانی آئے، حالانکہ وہ کاروباری کچھ پریشانی آتی لیکن اپنے بینک بیلنس میں، گھر جمع ہے، بینک میں گئے، اپنے اکاؤنٹ میں ہے، اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی ایسی کمی نہیں ہوئی، بس نئی آنے والی پروفٹ یا نئی مزید دولت آگے جو ہے وہ نہیں بڑھی، پیچھے بھی بہت ہے، لیکن آدمی نیکی کے کاموں میں اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، تو اس کو نہیں فرمایا کہ نہیں تنگی ہو، حالانکہ ابھی تنگی بھی نہیں ہے، تنگی تو یہ ہے کہ آدمی بالکل جو ہے وہ تنگ دستی کے اندر آ جاتا ہے، لیکن جس نے اللہ کی راہ میں دینا چاہے 1 روپیہ ہو چاہے 10 روپے ہو، ایک دینے کا جذبہ ہے تو وہ پھر دیتا رہتا ہے، وہ اس طرح نکالتا رہتا ہے، اللہ اس پر یہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو خوشحالی ہو یا تنگ جو ہے وہ تنگ دستی ہو، اس میں خرچ کرنے والے۔ دوسرا عمل یہ ارشاد فرمایا غصے کو پی جانے والے، غصے کو پی جانے والے۔ اور تیسرا عمل یہ فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرنے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، جو لوگوں پر احسان کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، نیکی کے طور پر لوگوں سے درگزر کر لیتا ہے، اللہ انہیں بہت جو ہے وہ
پسند فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گھونٹ نہیں ہے، اپنے غصے کو پی جانا۔ لیکن وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح غصہ نکالتے ہی ہیں اور پھر ایک طویل عرصے تک آپس میں ایسی نا اتفاقیوں میں رہتے ہیں، ذرا یہ بھی آپ دیکھیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ یعنی اس موقع پر بھی شریعت کی تابع داری، فرما برداری اور اپنے رب کو یاد رکھنا کہ کہیں میرے غصے کی وجہ سے کسی پر ایسی جو ہے وہ سزا، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اس طرح کا قطعاً کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ ہم کتنی دفعہ معاف کریں، ہم کتنی دفعہ معاف کریں، ہمارا غلام اگر جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے کتنی دفعہ ہم کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 70 مرتبہ بھی کرنا پڑے تو کرو، 70 مرتبہ۔ آپ ذرا غور کریں، دن میں 70 مرتبہ کسی کو کوئی معاف کرنا، یہ بظاہر جو ہے وہ ایک طرح کی آپ کہنے کہ ناممکن سی بات ہے۔ ہم تو ایک دفعہ کسی کو کچھ کہا اور پھر ساتھ ہی دوسری دفعہ اور 3 دفعہ ایسا معاملہ ہو جائے تو بس، اور ہفتے میں کبھی 3 دفعہ ہو جائے تو پھر تو بس معاملہ ہی ہے، نہیں، درگزر درگزر درگزر۔ اسی سے گھر کے معاملات چلتے ہیں، اسی سے ہمارے آپس کی رشتہ داریاں چلتی ہیں۔ جو تمہیں محروم کرے، ہماری دین نے تعلیم یہ فرمائی کہ تم اسے عطا کرو، ظلم کرے تم اسے جو ہے وہ معاف کرو، ان کے ساتھ جو قطع تعلقی کرے تم ان کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ جب آدمی 4 طرح کے معاملات، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، کسی کے ساتھ اگر نفرت ہے تو وہ بھی للہیت ہو، لیکن یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا نفس مقدم ہے یا واقعی اس کے اندر للہیت پائی جاتی ہے۔ تو جس نے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، اللہ کے لیے ہی دیا اور اللہ کے لیے ہی منع کیا، یعنی اگر کسی کو دے رہا ہے تو رب کی رضا ہے اور منع کر رہا ہے تو اس میں بھی للہیت ہے، اللہ کے لیے وہ منع کر رہا ہے، تو فرمایا اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، وہ کامل ایمان والا شخص جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ بہرحال ہم عرض کر رہے تھے کہ لوگوں کو معاف کر کے اور درگزر والا معاملہ کر کے پھر صلح کی طرف کسی کو بڑھا دینا، پر اس میں بہت برکت ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب لوگ آئیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی ایک ندا کرے گا، وہ منادی ندا کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے، یہ اعلان ہوگا۔ پھر اعلان دوبارہ ہوگا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو اس وقت وہ منادی جو ہے وہ یہ کہے گا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے تھے، آج بروز محشر اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر ان کے لیے یہ رحمت لکھ دی ہے، فرما دی ہے کہ جس نے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا ہے اس کا میرے اوپر اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا اجر ہے، اور وہ اجر یہ ہے کہ اللہ انہیں جو ہے وہ جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب جب منادی نے یہ وجہ بیان کر کے پھر اعلان کیا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے، کہتے ہیں تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، بلا حساب کتاب جنت میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ کون سے خوش نصیب ہیں؟ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، رب انہیں بڑا پسند فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرتا ہے۔ رب تو خالق ہے، رب تو رحمان ہے،
فرماتا ہے بندے نے بندے کو معاف کیا ہے تو میں رحمان تو بدرجہ اولا اپنے بندوں کو جو ہے وہ معاف فرماؤں گا، اللہ پھر انہیں معاف فرماؤں گا۔ اور قیامت کے دن رب صلح بھی فرمائے گا۔ دو آدمی ہوں گے، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر کچھ حق کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک آدمی شکایت کرے گا، تو اب جب دونوں کا آپس میں جو ہے وہ ہوگا معاملہ، تو اچانک ایک محل جنت کا وہ سامنے آئے گا، ایک خوبصورت محل ہے۔ جب وہ سامنے آئے گا تو جس آدمی نے دوسرے سے حق طلب کیا ہے وہ اللہ رب العالمین سے کی بارگاہ میں یہ پوچھے گا کہ یہ کس کے لیے محل ہے؟ فرمایا جائے گا کہ جو اس کی قیمت کو ادا کرے۔ کہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو فرمایا جائے گا تم بھی اس کی قیمت ادا کر سکتے ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اپنے بھائی کو معاف کر دو تو اس معافی کے بدلے میں اللہ جنت کا یہ محل عطا فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں وہ شخص کہے گا کہ میں نے اپنے بھائی کو جو ہے وہ معاف کیا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اپنے اسی بھائی کا ہاتھ پکڑ دونوں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، دونوں ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رب بھی قیامت کے دن دو کے مابین جو ہے وہ صلح فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ قیامت کے دن دو کے مابین معاملہ فرمائے گا۔ تو آج ہم اگر لوگوں کو ایسے ملانے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ یہاں دو طرح کے طبقے میں لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو میاں بیوی میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ شیطان کے چیلے ہیں جو شیطانی کام پر چل رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کو مطلوب، مقصود اور محبوب یہ عمل ہے کہ اگر میاں بیوی میں بھی نا اتفاقی ہو جائے تو آپس میں لوگ مل کر ان کی صلح کی طرف قدم بڑھائیں، لیکن جو ان کی صلح کو صلح ہونے ہی نہیں دیتا، طرح طرح کی اور ایسی باتیں کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے مابین نفرتیں، ان کے مابین کھچاؤ بڑھتا جاتا ہے، تو یہ افراد اچھے نہیں ہیں معاشرے میں۔ تو اس لیے ان کو اپنے ارد گرد ضرور دیکھنا چاہیے، جن دو کی آپس میں لڑائی ہو وہ بھی ضرور دیکھیں کہ کہیں میرے ارد گرد ایسے تو نہیں ہیں جو مجھے اور بھڑکا رہے ہیں۔ حالانکہ مدرسہ کے ناظرین، یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، غور کریں کہ جھوٹ شریعت مطہرہ کو کتنا ناپسند ہے، کتنا ناپسند ہے جھوٹ۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جس میں فرمایا کہ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن یوں بھی ہو سکتا ہے، مومن یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ شریعت کو ناپسند ہے، لیکن جب کبھی صلح کا معاملہ ہو، اب اس میں بھی شریعت نے جو ہے وہ اس جھوٹ تک کی جو ہے وہ یہ اجازت عطا فرمائی ہے۔ کس انداز میں؟ یعنی کچھ ایسی گفتگو کرنا، کچھ ایسا کلام کرنا، دو کے مابین لڑائی ہے، ایک فریق کے پاس پہنچا تو اسے اپنی طرف سے یہ کہہ دیا کہ میں فلان جو ہے وہ تو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، وہ تو آپ کو بہت اچھے کلمات سے یاد کر رہا ہے، یا اس کی طلب ہے کہ اگر آپ قدم بڑھاؤ تو وہ تو آپ سے گھبرا رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا کہیں گے، اگر آپ قدم بڑھاؤ گے تو وہ بھی آپ کی طرف، تو آپ کے مابین صلح ہو جائے گی۔ اب یہ آدمی تھوڑا سا اس کی طبیعت بنے گی، ہاں یار بات تو تھوڑا دل نرم ہوتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی۔ اب یہ دوسرے کے پاس گیا، اس کو جا کر کچھ ایسے کلمات کہے اور پھر جو ہے وہ دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ تو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، یعنی اتنا جو ہے وہ جھوٹ کے یہ کلمات بھی اس میں کہنے کی رخصت اور اجازت ہمارے دین نے ہمیں دی ہے کہ ہم کسی کے مابین صلح کروانے میں اگر یہ کلمات کہہ دیتے ہیں تو حرج والی بات نہیں ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو معاذ اللہ لڑائی کرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، جھوٹ تو گناہ ہے، لیکن اور نفرت پھیلانے کے لیے، کھچاؤ پیدا کرنے کے لیے وہ جھوٹ جو ہے وہ بولتے ہیں۔ علامہ الحفیظ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا ٹائم ہمارا اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور آج ہم نے دو آیت مبارکہ، ان دونوں کے شان نزول اور کچھ ان سے متعلقات روایات جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا
ہم سب کو قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات کا اجتماع دعوت اسلامی کے ان سنتوں پر اجتماع میں جو ہے وہ شرکت کو اپنی عادت بنا لیں، معمول میں داخل کر لیں۔ اللہ کریم رب العزت ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کی اصلاح فرما دیں اور ہم سب کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ایک نئے موضوع کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن